ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم لخمسة تطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك سيدنا. واجب التعظیم، قابل سب تکریم، معزز عزیزان گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے وطن عزیز سے تشریف لائے ہوئے مفتی اعظم پاکستان میں جناب حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، زینت سادات، فخر السادات، استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب علامہ محمد عمران بخاری صاحب، ہمارے وطن عزیز سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر جمیل احمد راٹھور صاحب، اور میرے انتہائی معزز و مکرم دیگر علماء کرام جن کے اسماء گرامی حضرت علامہ مفتی نعیم مدنی صاحب اور دیگر معزز و محتشم نعت خوانان خوشحال، اللہ جل مجدہ کی توفیق کاملہ اور حضور ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ مقدس کے تصدق بحمد اللہ تعالی جناب محترم ملک ناصر اعوان صاحب نے اپنے گھر کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد میلاد النبی کے ماہ مقدس میں اس کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت اس گھر میں انہیں رہنا نصیب فرمائے، تاجدار کائنات کا لطف و کرم نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، زمینی سماوی اعلیٰ بالا سے محفوظ و معمون فرمائے، نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے، ہر قسم کی تمام مشررین کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما کر اپنے حفظ امن میں جگہ عطا فرمائے. میں نے اس مناسبت سے قرآن مجید کی آیہ کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہ اے ایمان والوں جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو. رب کائنات نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو گھر میں داخل ہونے کے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، مینر سکھائے ہیں. جناب محترم ملک صاحب نے اس گھر کی افتتاحی تقریب حضور کے میلاد کی نسبت سے رکھی ہے. اس آیہ مبارکہ کو امام قاضی ایاز اپنی حدیث کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھ کر نیچے حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کسی کو نہ پا کر چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم حنفی امام اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اور پوری اس کتاب کی شرح کی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کے رائٹس پر مشتمل الشفا جو کتاب ہے، تاریخ حدیث کے اندر 2 کتابیں 2 محدثین نے خصوصی طور پر رائٹس پر لکھی ہے.
ایک شرف المصطفیٰ امام نہشاپوری کی اور ایک الشفاء قاضی ایاز کی۔ یہ دونوں ویسے تو سب محدثین آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب احترام، حضور کی بارگاہ کے مینرز کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، ان سب احادیث کو لائے ہیں ابواب کی صورت میں، لیکن باقاعدہ طور پر حضور کے رائٹس پر اگر کسی نے کتاب حدیث کے اندر لکھی ہے تو علماء بھی جانتے ہیں، صرف آپ کی معلومات کے لیے، کہ وہ صرف یہ ابھی تک دو کتابیں ہیں، ایک تو الشفاء اور دوسری شرف المصطفیٰ۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایمان والو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کسی کو نہ پا کر چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر درود و سلام کرو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کتاب کی شرح کرتے ہیں، اور اس حدیث کی جب انہوں نے شرح کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت کے فرمان کہ گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان والوں گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو کسی کو نہ پاؤ تو چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرٌ فِي بَيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرٌ فِي بَيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، کہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کی بات میرے فاضل دوست فرما رہے تھے، کلوننگ کی بات کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کی بات کی۔ قرآن کہتا ہے جناب جبرائیل جب جناب مریم کے پاس آئے تو لبادہ بشریت میں آئے۔ جناب جبرائیل کیا ہے؟ نور ہے، تو نور لبادہ بشریت میں آ سکتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ جب نور خود لباس بشریت میں محمد بن کے آیا اعتراض، جس کو رب نے نور بنایا وہ اگر لباس بشریت میں آ گیا تو پھر اعتراض ہو گیا۔ میں ادھر تفصیل سے نہیں جاؤں گا، عزیزان محترم، وہی نور مصطفیٰ کی شان اقدس یہ ہے کہ لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرٌ فِي بَيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، کہ آقا علیہ السلام بعد از وصال وجود اقدس کے ساتھ زندہ و جاوید ہیں اپنی قبر انور کے اندر۔ جب قبر انور کے اندر ہیں تو مصطفیٰ کا فیضان اور انوار و تجلیات پوری کائنات کے اندر سرایت کر رہے ہیں۔ سو آقا پر یہ ہے کہ جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں آئیں، جس وقت چاہیں کدھر جائیں، بلکہ آقا نے فرمایا رأیت مشارق الارض ومغاربها کأنی کفی ھذا، کہ میں پوری کائنات کے مشارق و مغارب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کائنات کے اندر جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو رب کائنات نے میری روح مقدس کو میرے جسم اطہر کے اندر لٹا دیا ہے۔ میں درود و سلام پڑھنے والے کا سلام سنتا بھی ہوں، جواب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے بنانے کی باری آئی، لباس بشریت کے پہنانے کی باری آئی، تو اللہ نے جبرائیل سے فرمایا محبوب جبرائیل جاؤ مجھے اپنے محبوب کا لباس بشریت تیار کرنا ہے۔ تو جناب جبرائیل آقا علیہ السلام کی آج جہاں قبر انور ہے وہاں سے چاندی کے رنگ کی مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، حضور کا اس سے جسم مطہر تیار ہوا، اور وہ چاندی کی جو مٹی ہے چاندی رنگ کی، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو بتائیے جنت کیا ہے؟ نور۔ جنت کیا ہے؟ نور۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب در یوقد من شجرۃ مبارکہ یکاد زیتها یضیء
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، نور اندر نور باہر۔ آقا علیہ السلام کے جسم مطہر کو جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں سے مٹی لے کر تیار کیا گیا، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ جنت نور ہے۔ جنت کیا ہے؟ نور ہے۔ اور جب حضور کا وصال باکمال ہوا تو امام نیشاپوری اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح مقدس لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کیسے روح مقدس نکالی اور کتنے دن آتے رہے، علامہ محمود آلوسی نے اپنی روح المعانی میں اس کو درج کیا ہے۔ لے کر جب حاضر ہوئے، شرف المصطفیٰ امام نیشاپوری لکھتے ہیں، حاضر ہوئے تو عرض کیا مولا تیرے محبوب کی روح مقدس حاضر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل پہلے روح لے کر آتا رہا ہے، کہاں رکھتا رہا ہے؟ عرض کیا نیکوکاروں کی اعلیٰ علیین اپنے اپنے مراتب اور مقامات عظمت کے مطابق، گناہگاروں کی صفری دنیا میں تیرے محبوب کی روح مقدس اس کو لے کر حاضر ہوں مولا، مقامات اعلیٰ میں رکھتا رہا ہوں ان کی روحیں جو جن کا مقام تیرے محبوب سے نیچے ہے، اس کو کہاں اس سے اوپر کہاں رکھوں؟ اللہ نے فرمایا ذرا دائیں بائیں دیکھو کوئی ایسی جگہ نظر آئی تمہیں کہ جو اس روح مقدس کی متحمل ہو؟ اس لیے کہ معراج کی رات تو عرش بھی مصطفیٰ کے نالین پاک کے نیچے، تو کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ فرمایا جاؤ جا کے روح مقدس مصطفیٰ دوبارہ جسم مطہر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف جسم مطہر ہی، اور حضور کا جسم پاک اس قابل ہے کہ جس میں واپس روح مقدس رکھی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام تو آج اپنے مکین گنبد خضرا میں پوری امت کے حالات، احوال اور واقعات سے باخبر ہیں، اور اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرٌ فِي بَيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ کہ روح مقدس مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن رہے، چوری نہ ہو، ہر قسم کی سفلیات نظر بد سے محفوظ رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد آقا کی ذات پر درود پاک پڑھے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جس گھر میں یہ داخل ہوتے عمل کیا جاتا ہے، دروازے توڑ کر رزق اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر میں رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص جب بھی داخل ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میکسیمم 2 منٹس۔ تو آپ داخل ہوتے ہی عمل کر لیں، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ہمارے دنیا کے کوئی گھر بھی حضور کی موجودگی سے خالی تو کیسے ممکن ہے قبر کا گھر حضور کی موجودگی سے خالی ہو؟ قبر بھی حضور کی موجودگی سے خالی نہیں ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ حشر کا دن حضور کی موجودگی سے خالی ہو؟ وہاں تو نظر ہی حضور آئیں گے، وہاں تو نظر بھی اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضور وہاں بھی موجود، قبر میں بھی موجود، دنیا کے گھر میں بھی موجود، جنت میں بھی موجود۔ تو اب حضور کے سوا کوئی موجود ایسی ہستی نہیں جو نظر آ سکے، تو کیوں نہ دنیا کے اندر یہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اپنے گھروں کو میلاد مصطفیٰ کی محافل سے سجا دیں۔